احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے مثال اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی پورے جہان میں آپ کا چرچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ کے اوصاف حمیدہ ذکر کیا، تورات میں آپ کا ذکر ہے، زبور میں آپ کا ذکر ہے، انجیل مقدس میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے علماء سے بھی ہمارے آقا کی خوبیاں اس طرح بیان کروائیں کہ سرکار کی شان کو پہلی امتوں کے علماء بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی نہیں، بلکہ ہمارے آقا کے جو وفا شعار صحابہ کرام ہیں، اللہ نے ان کا ذکر خیر بھی پہلی آسمانی کتابوں میں ذکر فرما دیا۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا اس قدر تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ پہلی کتابوں نے ان صحابہ کرام کو کھول کھول کر بیان کیا۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کے ان صحابہ کرام کو ازل سے منتخب فرما دیا۔ یہ دونوں حضرات کی خوبیاں ہیں، پہلے جو خلیفہ ہیں کہ جب دور فاروقی میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر نے محاصرہ کیا تو خود امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس موقع پر عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے جب فاروق اعظم کی زیارت کی تو اسی وقت جنگ کو ختم کر کے کہا ہے، لوگوں اللہ کی قسم اس ہستی کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پہلے سے پڑھ رکھے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہی فاتح مقدس ہے اور بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر۔ عیسائی بھی آپ کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہی وہ عظیم لیڈر اور سپہ سالار ہے جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے یاد ہے۔ آج مذہب کے در و دیوار سرزمین مقدس کے فاصلوں کے خون سے رنگین ہیں۔ آج مسلمان قرآن کی غیرت نہ رہی۔ وہ فاروق اعظم تھے، انہوں نے سفر بیت المقدس میں وہ یادیں تازہ کی کہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج جمہوری پہ بات کریں، 27 ذوالحجہ کو فجر کے دوران آپ پہ حملہ ہوا، 3 دن بعد یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم شہادت کے درجے پر فائز۔ دنیا کے آج حکمران اگر بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی 2 وجہ: دنیا کی محبت، موت کا خوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پہ بنتی ہیں۔ عرض کیا ہم تھوڑے ہو گئے؟ میں تھوڑے ہی بڑا ہوں، بہت زیادہ ہوں، لیکن تمہیں واہن لگ رہا ہے، واہن۔ عرض کیا ومن واہن کیا؟ پیارے آقا یہ واہن کیا ہے؟ اور میں حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ اور موت کا خوف تمہارے دلوں پہ طاری ہوگا، جس کی وجہ سے آج مسلمان بے عزت بے توقیر ہو گئے۔ فاتح بیت المقدس امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آج آپ سنیں گے، آپ کا انگ انگ نام اٹھے گا کہ ہم کس عظیم ہستی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کر کے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ آپ میں سے ہر بندہ مرید رسول ہے۔ اس امت کی ایک ہے حضرت فاروق اعظم جو مراد رسول ہے، فاتح بیت المقدس امیر المومنین امام العادل فاروق اعظم خسر اعظم مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوا۔ دور جاہلیت میں چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے آپ بھی اعلیٰ درجے کے گھڑسوار، طاقتور پہلوان، عمدہ خطیب، مالدار تاجر۔ قریش مکہ کی جانب سے جب کسی کو شاہی دربار میں سفیر بھیجنا ہوتا تو عمر بن خطاب کا انتخاب ہوتا۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر عمر لیا۔ دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمرو بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ آپ میں سے ہر بندہ اسلام کے دامن سے عزت پاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عظمت کے قربان، آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کے مہینے میں 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، نبوت کے چھٹے سال، اور 7 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 11 سال مدینہ شریف میں، اور سرکار کی ساری حیات مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2.5 سال تک نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم نے متعدد مقام پر ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا۔ آپ 10 سال تک خلافت کے فائز رہے، ریاست مدینہ کا جھنڈا پھر پوری دنیا میں لہرا۔ آپ کی فراست، آپ کی شاعر حکمرانی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کے غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر روئے زمین پہ اور ہوتا تو پوری روئے زمین پر دین اسلام ہوتا۔ اتنی بڑی ہستی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے۔ حضرت حفیظ طاہر نے پنجابی میں آپ کے بارے میں ایک منقبت لکھی، آپ نے اس میں ایک شعر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر میں گیا، سر نوا کے کھلوتا عمر میں گیا۔ ادھر ہمارے آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے عمر دے دے، ادھر سے رب نے ان کو بھیج دیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو اور پھر عرض کیا پیارے آقا ہم سچے ہیں، آج سچے ہیں۔ کہا جب شیر حرم میں نماز پڑھے ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو روکتا ہے۔ کھلے سے میں جب نماز پڑھی تو سرکار نے عمر بن خطاب سے کہا آج کے بعد تو عمر بن خطاب نہیں بلکہ عمر فاروق ہے، تیرے آنے سے آپ کو باتوں میں فرق ہو گیا۔ اتنی بڑی اچھی قرآن کی 21 آیتیں وہ ہیں، کتنی جی 21 آیتیں جو اللہ نے فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اتار دی۔ ہمارے آقا نے مشورہ مانگا، فاروق اعظم نے کہا پیارے آقا میری یہ رائے ہے، ادھر سے رائے فاروق اعظم کی آتی ہے، ادھر سے رب کا قرآن بھی آتی ہے۔ اور میں اللہ بھی اتنی بڑی ہستیاں، اس لیے سرکار نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے خلافت راشدہ کو تقدیر دی۔ آپ کے دور میں بڑی بڑی فتوحات، ملک شام، ایران، کیسر و کسرا، اس وقت کی سپر طاقت جب ان کے دربار میں نام آتا عمر کا تو وہ بھی نام جاتا۔ یہ مسلمان تھے جو کھجورے کھا کے اور 70 کی دولت کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا۔ مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر بادے بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ مابعد ختم المرسلی کوئی نبی ہونا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ یہ والوں کے عظمت کی شان جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا، پورے روب و جلال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ 14 پیوند لگے ہیں اپنے کپڑے پہ اور سادگی سے زندگی گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صحابیاں جن کا دور خلافت اتنا خوبصورت ہے، آج دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
ان کے اندر جتنا بھی حکومت کو چلانے کا جو سٹرکچر ہے وہ اگر میپ کیا ہے تو فاروق اعظم. کتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ہم کتنے بدقسمت ہیں مسلمان ہو کر فاروق اعظم کی زندگی کو اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں اپنا. آج امریکہ کا جو مجلس شورا کا سسٹم ہے سب سے پہلے فاروق اعظم نے بنایا. آج برطانیہ میں برٹش لا میں روزینہ جو بچے کی پیدائش کے بعد وظیفہ دیا جاتا ہے اس کا سب سے پہلے آغاز فاروق اعظم نے کیا. برطانیہ میں آج بھی کامن لا کے نام سے یہ قانون موجود ہے. دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک اگر آپ کو ملے گا اس کے پیچھے فاروق اعظم کی اصلاحات کو دور. آپ نے اس انداز میں ریاست کا نظام چلایا. آپ نے اس وقت وزارت سنبھالی تو وزیر اعظم پہلا خطبہ دیتا ہے. آپ کے خطبے کا پہلا جملہ آپ نے وزارت سنبھالتے ہی پہلا جملہ یہ خطاب میں کہا السلطان ولی لمن لا ولی لہ. جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں آج اس کا وارث آ گیا عمر اس کا والی. اور صرف کہا نہیں اپنی پشت پر اٹھا کر آپ نے گندم کی بوریاں غریبوں کے گھر تک پہنچائی اپنی پشت پر. غلام نے عرض کیا کہ میں اٹھاتا ہوں اور میں اگر آج یہ بوجھ تو اٹھائے گا تو کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا. اتنے عظیم خلیفہ راشد. آپ نے مسجد نبوی کے باہر غیر مسلم عیسائی کو بھیک مانگتے تھے. آپ نے پوچھا تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کہا جی بوڑھا ہوں اور کمانے کے قابل نہیں رہا. زندگی بھر کمایا لیکن اب طاقت نہیں ہے پیسے کوئی دیتا نہیں ہے کھاؤں کہاں سے. فاروق اعظم نے فوراً عمان کو بلایا. فرمایا جب تک یہ کمانے کے قابل تھا اس نے ہمیں ٹیکس دیا ہے. آج یہ کمانے کے قابل نہ رہا اس کی خدمت ریاست کی ذمہ داری ہے. بتاؤ بوڑھے تمہارا کتنا خرچہ ہے؟ اس بیکاری نے کہا جی میرا مہینے کا اتنا خرچہ ہے. آپ نے کہا فوراً لکھ کر عمان سے ہر مہینے اس کو گھر میں خرچہ بھجوانا ہے اور فرمایا تو گھر بیٹھ اسلامی ریاست کی خدمت کرے. ایک عیسائی بیکاری کے ساتھ آپ نے یہ ہے اسلام کا تصور. یہ نہیں کہ صرف عوام سے ٹیکس ہی لیتے جائیں ان کا خون نچوڑتے جائیں اور غریب ایڑیاں رگڑتا جائے اور اس کے لیے کوئی آپ کسی قسم کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ اسے میڈیسن ہے نہ خوراک ہے نہ کچھ ہے. صرف اسلام نے یہ تصور نہیں دیا کہ عوام کا خون نچوڑے بلکہ عوام کی خدمت کرے. آپ نے ایسا نظام بنایا لوگ زکات لے کے مارے پھرتے ایک بھی غریب نہ بچا. لوگ زکات کس کو دیتے؟ آپ کے دور میں کیسے کس طرح زکات ایران کی بادشاہت آپ نے اپنے پاؤں کے تلے رون ڈالی اور فاروق اعظم نے دنیا کو بتا دیا محمد عربی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں بلکہ غیرت ایمانی سے جب آگے بڑھتے ہیں ہر فتح آگے بڑھ کے ان کے قدموں کو چوم رہی ہوتی. یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح. فاروق اعظم کا یہ درہ امتیاز ہے جو کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا ہے. یزدگرد بادشاہ کی بیٹی شہرواروں آپ کی عدالت کے اندر کھڑی نظر آتی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے کر و فر آپ نے خاک میں ملا دیے اور محمد عربی کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا. یہ مسلمان ریاست کے حکمران کا حال ہوتا ہے. لیکن جب سے اپنے مفادات کے لیے عوام کا خون کرنا حکمران شروع ہو جائے تو پھر سارے کا سارا عمل بگڑ جاتا ہے جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ہر شاخ کے الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. جو اس وقت آپ اسلامی ریاست کا حال دیکھ رہے ہیں ہم نے صرف ٹائٹل اسلام کا لگا ہمارے سارے معاملات دیکھ لیجیے کہاں اسلامی ریاست. جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ امین امت ہے سرکار نے فرمایا یہ ملک شام سیریا کو جب فتح کرتے ہیں فتح کرنے کے بعد انہوں نے خط لکھا فاروق اعظم سے پوچھا ہم اساریہ کو فتح کریں یا بیت المقدس کو. فاروق اعظم نے فوراً مجلس مشاورت بلائی. فاروق اعظم کی مجلس مشاورت میں سب سے عام کردار اس ہستی کا تھا جنہیں مولا المسلمین حضرت شیر خدا کہتے ہیں.
کرتے تھے، بلکہ ایک فیصلہ حضرت مولا علی کسی کام میں مصروف تھے، آپ کرنے لگے، تھوڑی سی تاکید سے شیر خدا ہے تو آپ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرنے لگا تھا، آپ نے فوراً بتایا کہ یہ نہیں ایسے فیصلہ ہوگا۔ فوراً فاروق اعظم نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ کی مجلس مشاورت میں سب سے معتمد جو آپ کے جانشین اور وزیر تھے حضرت مولا علی شیر خدا تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت شیر خدا نے کہا پہلے بیت المقدس کو فتح کیجیے کہ ساریہ پھر فتح ہو جائے گا۔ میں نے رسول اللہ سے ایسے سنا، انہوں نے یہی بتایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فوراً بیت المقدس کی طرف فوج کو روانہ کیا۔ 35,000 فوج اس طرف کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ہم اس سرزمین میں پہنچیں گے جہاں ہمارے آقا معراج کی رات نبیوں کی امامت کروایا گیا، جہاں کئی نبیوں کے مزارات ہیں۔ آج صحابی کی طرف تھی کاش ہم اس سرزمین مقدس میں پہنچے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے دلوں میں۔ آج بیت المقدس کی دیواریں ہمیں پکار پکار کے کہتی ہیں کہ ہم کہاں کھو گئے دنیا کے معاملات۔ وہ فاروق اعظم آپ نے فوج کو روانہ کیا، 35,000 فوج پہنچی۔ جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح پہنچے تو دور دور تک لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئی اور مسلمان لشکر نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جب نعرے لگائے تو عیسائیوں پہ روک طاری ہوا، کیونکہ وہاں عیسائیوں کی ساری حکومت تھی۔ وہ فوراً قلعے میں گھس گئے، مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ مجاہدین ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہاں کا جو پادری تھا سب سے بڑا، وہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے دیکھتا ہے اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ کے نیچے آیا، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، ان سے لڑو، اس لیے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ خوبیاں اس میں نہیں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ 4 مہینے تک سردی کے موسم میں مجاہدین نے اس کا محاصرہ جاری رکھا، 4 مہینے تک یاد رہا۔ آخر کار وہ پادری کی دیوار پہ چڑھا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا تم جو مرضی کرو، 20 سال تک بھی کھڑے رہو، اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جو بیت المقدس کو فتح کرنے والی ہستی ہے اس کا سراپا اور اوصاف ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، پہلے سے، اور وہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا بتاؤ وہ کیا؟ کہا انہو یفتح ہذہ البلد صاحب محمد، اور میں اس کو فتح کرنے والا محمد عربی کا عظیم سے عربی ہوں، اسمہ عمر یعرف بالفاروق، اس کا نام عمر ہوگا اور لقب فاروق ہوگا۔ وہو حاجر شدید لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، وہ دین کے معاملے میں اتنا سخت ہوگا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرے۔ یہ سنتے ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں فتحنا البلد ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے شاید فتح کر لیا۔ پادری نے کہا کیسے کر لیا؟ کہا جو اوصاف تم بتا رہے ہو وہ ہمارے امیر المومنین فاروق اعظم نے خط لکھا اور کہا جی آپ آئیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سپہ سالار، آپ کا لیڈر، آپ کا امیر المومنین آتا ہے تو ہم بغیر جنگ کے دے دیں گے۔ آپ نے پھر مجلس مشاورت کی، پھر مجلس مشاورت میں جس ہستی نے سب سے آگے بڑھ کر مشورہ دیا مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، حضرت مولا علی نے کہا آپ کو تشریف لے جانا چاہیے، مسلمانوں کو آسانی سے فتح نصیب ہو۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے حضرت مولا علی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور میں جب تک میں بیت المقدس سے نہ ہوں اسلامی ریاست کا جانشین حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ نے پھر جانشین مقرر کیا، مسجد نبوی میں 4 رکعت ادا کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر آپ سفر کی طرف جانے لگے۔ اب ساری بات ہے بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت کے حکومتی خزانے میں دیکھا عمدہ گھوڑے موجود تھے، جیسے آج لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس وقت اعلیٰ ترین کے نسل کے گھوڑے آپ کے پاس تھے، لیکن وہ ریاست کے تھے، اعلیٰ ترین
دام آپ کے پاس موجود تھے جو آپ کی خدمت کے لیے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے اپنا ذاتی سرخ رنگ کا اونٹ نکالا. اور میں اونٹ میں زبر کروں. اس وقت بادشاہ بڑے بڑے سکہ سالار گھوڑوں پہ جاتے تھے, آپ میں اونٹ پہ جاؤں. اور ساتھ کیا لیا؟ پانی کی ایک بوتل لی اور ایک تھیلی میں ستو ڈالا, دوسری تھیلی میں چھوارے ڈالے. اور میں جہاں بھوک لگے گی پانی میں ستو گھول کے ایک چھوارا کھائیں گے, ساتھ ستو پینے بس ہماری نہیں ملے. کیا ساتھ ہی 14 پیوند لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ چل. جب شہر کے قریب پہنچے تو حضرت بلال کو پتا چلا, وہ ملک شام کے عمر فاروق آئے, وہ بھی شام سے آ گئے. فاروق اعظم نے کہا بلال بڑی دیر ہو گئی, تو مدینہ چھوڑ کے شام آ گیا, آج ذرا اذان تو سن. جب حضرت بلال نے اذان کہی تو ہر بندے کی آنکھ پہ آنسو آئے. سرکار کی طرف دل میں پیدا ہو, محبوب خدا کی یاد آ, لوگوں کے دل پھٹنے لگے. فاروق اعظم نے ظہر کی نماز ادا. نماز کے بعد اب آپ چلنے لگے, پھر اونٹ پہ سوار ہوئے. عرض کیا حضور آپ اتنے بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, بیت المقدس کے عیسائی جو اس وقت کے دولت اور پیسے کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پہ تھے, تو ہم نے آپ کے لیے سفید مصری لباس تیار کیا اور یہ عمدہ ترین گھوڑا آپ کو, آپ کے لیے جو روم کا ہے اعلیٰ ترین رومی گھوڑا ہوگا, یہ آپ کے آپ پہل تو اس پہ سوار ہو گئے, ابھی تھوڑا سا آگے چلے پھر واپس آ. آپ نے کہا جی معذرت, میں نے نہیں گھوڑے پہ سوار. اور فرمایا انی سمیت رسول اللہ یقول, میں نے اپنے آقا سے سنا لا يدخل الجنت من فی قلبه مثقال ذرۃ من الکبر. سرکار سے میں نے سنا تھا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ پہل جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا جیسے ہی میں اس پہ سوار ہوا تو میرے دل میں تکبر کی بو آنے لگی. میں ایسا نہیں ہوں, میں اپنے اونٹ پر ہی ہوں, وہی پیوند والے کپڑے اور اسی طرح اونٹ پر سوار ہوا چل پڑا. جس وقت بیت المقدس میں پہنچے ان کا بڑا پادری آیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بغیر آسرے آ کے, کوئی سپاہی نہیں, کوئی ہٹو بچو, کوئی پروٹوکول. لوگوں نے عرض کیا ہو سکتا ہے یہ عیسائی آپ کے ساتھ دھوکہ کر. آپ نے مسکراتے ہوئے کہا, قرآن کی آیت پڑھی لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرمایا ہمیں مصیبت پہنچے گی تو وہی جو اللہ نے مقدر فرمائی ہے, ہمارا وہی مالک اور مولا ہے اور ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے. یہ پڑھتے ہوئے میں ہمارے لیے اللہ ہی کہا. جب قلعے کے قریب پہنچے تو پادری کی پہلی نظر پڑتے ہی کہا آنا واللہ الذی نجد صفتہ و نعتہ فی کتبنا. اور میں اللہ کی قسم جو ہم نے اپنی کتابوں میں صفت پڑھی تھی یہی وہ ہستی ہے, اور ساری چابیاں لا کے فاروق اعظم کے ہاتھ سے بغیر جنگ بھی فتح ہو. اس طرح پھر آپ نے وہ رات وہیں گزاری اور پھر بڑی شان کے ساتھ آپ بیت المقدس مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں شب معراج ہمارے آقا نے نبیوں کو نماز پڑھائی. اس لیے شاعر نے کیا خوبصورت لکھا, نگاہ خیر بشر کا ہے انتخاب ہے, عزم و ہمت و عدل و وفا کا خواب. زمین بوجھ تیرے آگے کیسر و کسرا, یہ تیرا خوف, یہ ہے تیرا روب داغ. دنیا کی بڑی بڑی طاقت فاروق اعظم کے روب کے تلے دب چکی تھی. آج اگر ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں ہمارا پھر وہ پیدا ہو. دنیا کی محبت ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا ہو کر ہم اپنا سکون ہی گنوا رہے ہیں. بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے. اور دنیا کی بے رغبتی ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جب یہ فتح ہو گیا اب انہوں نے کوشش کی کہ ہم کوشش یہ کریں کہ کسی طرح مسلمانوں سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے, معاہدے میں یہ تھا کہ مسلمان ہمارے دولت پیسے کو نہیں دے, ہم مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے, حکومت مسلمانوں کی. تو بعد میں عیسائیوں نے ایک سازش کی اور کہا کہ دنیا کی جو دولت ہے نا, ہیرے جواہرات سونا چاندی, ان مسلمانوں کے قریب رکھیں
تاکہ یہ مسلمان ان میں سے کچھ اٹھائیں، ہم کہیں تم نے معاہدہ توڑ دیا اور ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ انہوں نے چال کھیلی۔ انہوں نے راستے میں مال و دولت رکھے، سونا چاندی رکھے۔ مسلمان جب مسجد اقصی میں آتے جاتے تو ان مال و دولت کو دیکھتے اور یہ کہتے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا سے پانی کا گھونٹ بھی نہ دے۔ جس دنیا کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں، پیسہ، دولت، مال، یہ پلاٹ آ جائے، وہ آ جائے، اتنے پیسے، اتنی گاڑیاں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے جس رب نے ہمارے دل میں اس دنیا کی کوئی محبت ڈالی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر کی۔ اگر مچھر کے پر کے برابر کی دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کافر کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ مال دولت سارا کافروں کو دے دیا اور مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی ہماری نعمت ہے، ایمان کی دولت، جس کی وجہ سے ہمیں اگلی زندگی میں وہ نعمتیں عطا اللہ نے کرنی ہے جو کبھی اپنے اپنے گمان اور سوچ میں سوچی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان گزرتے ہوئے اس سونے چاندی کی طرف دیکھتے بھی وہ کہنے لگے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ توریت و انجیل میں لکھا ہے یہ حق پر رہیں گے اور ان کے اوصاف یہ ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں میں ایمان کی غیرت ہو، دنیا کی محبت کو ہم دل سے نکال دیں گے اور موت کا خوف دل میں نہ رکھیں گے، پھر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، فرمایا اور بے شک ہم نے نصیحت فرمانے کے بعد زبور زمین میں لکھ دیا اس زمین کے وارث میرے نیک بندے۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ زمین سے مراد بعد کا جنت ہے، بعد کا زمین سے مراد سرزمین مقدس فلسطین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو عطا۔ آج 57 ریاستوں کے حکمران مل کر اور 2 ارب مسلمان مل کر بھی فلسطین کی ایک پیاسی بیٹی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلا سکتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس اتنا ہم دنیا کے مفادات میں ہو چکے ہیں۔ جب ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ میرے لیے کہ ہر ملک اپنے مفادات میں ہے تو فلسطین کا کون سوچے؟ علامہ اقبال نے 1 صدی قبل فلسطین کے حوالے سے یہ لکھا تھا۔ اقبال نے کہا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں ہے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا معروف شہر ہے جہاں اقوام متحدہ UN کے کئی دفاتر موجود ہیں۔ تو اقبال کہنا چاہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ اقوام متحدہ اور UN اور جنیوا اور سوئٹزرلینڈ یہ تمہارے حق میں سوچیں گے؟ فرنگ کہتے ہیں یورپ کو۔ اور اقبال نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو نہ کبھی برطانیہ حل کرے گا نہ کبھی اقوام متحدہ حل کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ کی رگے جاں یہودیوں کے قبضے ہوئے، یہودیوں نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کی معیشت اور ریاست پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ جیسے یہودی کریں گے ویسے یورپ کے قبضہ ہے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، فرنگ کی رگے جاں بن جائے یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں۔ یعنی اگر ہم غلامی سے نجات چاہتے ہیں، اقبال نے کہا میں نے سن رکھا ہے کسی قوم کو غلامی سے چھٹکارا جب ملتا ہے جب وہ اپنی خودی کو پروان چڑھاتے ہیں، جب وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے زور بازو سے ظالموں کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ جب بدر میں 1000 آ کے کھڑے ہو جائیں تو 313 نہتے مسلمان بھی کھڑے ہو کر اس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ 1000 کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیتے ہیں۔ خودی کی پرورش و لذت نمود میں، اور خودی کیا ہے؟ خودی کہتے ہیں غیرت ایمان۔
دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کر دے گا۔ مسلمانوں کی موجودہ سربراہی کا اصل سبب دولت یا طاقت کی کمی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب ملک ہے، غریبی صاحب آپ کہتے ہیں ایسے ہو جائے، دولت اور طاقت کی کمی یہ وجہ ہی نہیں ہے۔ ہماری اصل وجہ دنیا کی محبت ہے، اللہ کے احکام سے غافل ہونا ہے، موت سے ڈرنا ہے، جہاد سے منہ موڑنا ہے۔ فتح بیت المقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال پر ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی دولت اور پیسے کے ذریعے نہیں لڑے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 3000 کا لشکر جب رومن امپائر کے خلاف لڑا تو رومیوں کا لشکر تو 2 لاکھ تھا، مسلمان 3000 تھے۔ 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ رومیوں کو کچل کے رکھ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر اس دن 2 تلواریں توڑ کے بتا دیا کہ امت اگر کھڑی ہو جائے تو 1 تلواروں سے 2 تلواریں بھی اڑ سکتی ہیں۔ اس میں جذبہ غیرت ایمانی چاہیے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نوجوان نسلوں کے ہاتھ میں آج موبائل پکڑا دیا، جس کی ساری رات بے حیائی میں گزرے، جن کی نظریں ناپاک ہو جائے تو آپ کے سمجھتے وہ غیر کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کریں؟ یہ پری پلان طریقے سے ہوا۔ ہماری نوجوان نسل کی جب تربیت نہ رہی تو آہستہ آہستہ ہم ڈیگ رہے۔ خدا را اٹھیے خواب غفلت کی بیداری سے اور اپنے آپ کو غیرت ایمانی سے جوڑیے۔ فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھ اور سن کر اگر غیرت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لیڈر ہے جن کو غیروں نے ایسا سلوک مار کے کہا ہے، عمر اگر تیرے جیسا اور ہوتا تو پوری روئے زمین کے دین اسلام ہی اسلام، جس کو آج امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو آج برطانیہ بھی مانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک واحد لیڈر تھا جس کے دور میں مسلمان خوشحال تھا۔ گرامی قدر، ان عظمتوں سے جڑنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود سیکھنا ہے اور جاننا ہے یہ پاک ہستیاں ہیں کون۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادتوں کا سلسلہ اور ان کا ذکر شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کی مسجد میں 11 روزہ اجلاس رکھا۔ ان اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کی زندگیوں کو سنیں اور پھر اپنائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ کوشش کریں، باقی روزمرہ معاملات گزرتے رہتے ہیں، اتوار کے دن پہلا پروگرام ہوگا اور پھر یہ 11 روز چلے گا 10 محرم تک۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور اس کے بعد ایک نشست ہوگی مختصر سی، اس میں روزانہ ایک موضوع پر بات ہوگا۔ آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں اور ان کی اصل میں کاؤنسلنگ کی جائے اور بتایا جائے کہ امت مسلمہ کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے۔ جب تک ہماری نوجوان نسل ان پاک ہستیوں کی زندگی کو سنے گی تو اپنائیں گے کیسے؟ میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی نہیں گردش، اے آنکھ اشک